آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 151 کے نیچے کوئی بھی صوبہ جو ہے خوراک کی ترسیل بند نہیں کر سکتی، اور یہ جو ہے فری ٹریڈ ہوگا. اور ابھی ہم بات گندم کی کر رہے ہیں تو گندم کی، لیکن بدقسمتی سے پنجاب کی حکومت مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں، ہم بارہا لیٹرز کر چکے ہیں، اور ایک ایک لیٹر جو ہے ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی موجود ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ بھی موجود ہے. ہم باقاعدہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فیڈرل گورنمنٹ کے علم میں لانے کے باوجود بھی پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. آج میرا خیبر پختونخوا کا غریب بندہ پاکستان میں سب سے مہنگا آٹا خرید رہا ہے، یہ بہت زیادتی ہے. بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، تیل خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، گیس خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، ہمارے منرل اینڈ مائنز خیبر پختونخوا میں ہیں، باقی نیچرل ریسورسز خیبر پختونخوا اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے. پاکستان کا 45% فارسٹ خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں. مطلب ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم گیس کی تقریباً 508 آج جو تازہ رپورٹ ہے 508 MMCFD پروڈیوس کر رہا ہے خیبر پختونخوا. ہماری ٹوٹل کنزمپشن ہماری ضرورت ہے 150 MMCFD، باقی ہم جو ہیں پورے پاکستان کو دے رہے ہیں. آرٹیکل 158 کے نیچے یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو صوبہ گیس پروڈیوس کرے گا وہ جب تک خود استعمال نہ کریں، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے یا وہ جتنی کنزیوم کر سکتا ہے اس سے اضافی ہوگا تو وہ باقی پاکستان کو دے گا. لیکن 508 پروڈیوس کرنے کے باوجود 150 بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی جو ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ہمارے CNG اسٹیشنز بند کر رہے ہیں، ہمارے غریب طبقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے غریب کو سب سے مہنگا آٹا دے رہے ہیں، تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ تو صاف صاف بات ہے کہ آپ جو ہیں زبردستی خیبر پختونخوا کی عوام کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے جس سے آپ کو نقصان ہو. آئین آرٹیکل 151 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آرٹیکل 158 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ دونوں جو ہیں غیر جمہوری غیر آئینی کام کر رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی عوام جب ان کو پتہ لگے گا کہ کوئی بندہ یا کوئی ایسے مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہیں ان کو بند کلی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی عوام پھر فیصلہ کرے گی، کیونکہ پورے پاکستان کو آئین کے اس کتاب نے جوڑا ہوا ہے. آپ اس آئین کا کتاب نہیں مانیں گے، آپ قانون نہیں مانیں گے، تو پھر کون مانے گا؟ پھر تو آپ کی اپنی اور ہماری اپنی. تو لہٰذا خیبر پختونخوا کی عوام کو باقی مجبور نہ کیا جائے، ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے. یہ امتیازی سلوک مزید بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان کی بھی بلائی ہے اور اس میں جو ہے ہم سب کی بلائی ہے. شکریہ. گورنر صاحب نے CRBC کی اور واٹر شیئر کی جو بات کی، تو اس میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اپنا شیئر دے رہی ہے، لیکن وفاق کی طرف سے جو شیئر کمٹ کیا گیا ہے وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا. اسی طرح وفاق کی طرف سے جو خیبر پختونخوا میں باقی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں اس میں ہم برج فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وفاق ہمیں جواب نہیں دے رہا. نادرن بائی پاس جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس میں 5 بلین صوبائی حکومت آلریڈی پارک کر چکی ہے، لیکن وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. ادھر جو رنگ روڈ سے نیچے ہمارا بس سٹینڈ بن رہا ہے، ٹرمینل تقریباً پاکستان کا سب سے بڑا ہے بس ٹرمینل ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. جو NHA ہے وہ ہمیں راستہ نہیں دے رہی.
تو یہ مسلسل جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، یہ نفرتیں بڑھا رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو گیس کی بندش ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی بھی غیر آئینی قدم سپورٹ نہیں کرے گی. اس لیے میں آج اپنے تمام ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ گیس کی بندش غیر آئینی ہے. آپ لوگوں نے اس غیر آئینی کام میں وفاق کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرنا. شکریہ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 151 کے نیچے کوئی بھی صوبہ جو ہے خوراک کی ترسیل بند نہیں کر سکتی، اور یہ جو ہے فری ٹریڈ ہوگا. اور ابھی ہم بات گندم کی کر رہے ہیں تو گندم کی، لیکن بدقسمتی سے پنجاب کی حکومت مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں، ہم بارہا لیٹرز کر چکے ہیں، اور ایک ایک لیٹر جو ہے ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی موجود ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ بھی موجود ہے. ہم باقاعدہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فیڈرل گورنمنٹ کے علم میں لانے کے باوجود بھی پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. آج میرا خیبر پختونخوا کا غریب بندہ پاکستان میں سب سے مہنگا آٹا خرید رہا ہے. یہ بہت زیادتی ہے. بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، تیل خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، گیس خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، ہمارے منرل اینڈ مائنز خیبر پختونخوا میں ہیں، باقی نیچرل ریسورسز خیبر پختونخوا اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے. پاکستان کا 45% فارسٹ خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لیکن جو خیبر پختونخوا کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں یہ پولیٹیکل ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں. اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں. مطلب ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں. ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم گیس کی تقریباً 508، آج جو تازہ رپورٹ ہے 508 MMCFD پروڈیوس کر رہا ہے خیبر پختونخوا. ہماری ٹوٹل کنزمپشن، ہماری ضرورت ہے 150 MMCFD. باقی ہم جو ہیں پورے پاکستان کو دے رہے ہیں. آرٹیکل 158 کے نیچے یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو صوبہ گیس پروڈیوس کرے گا وہ جب تک خود استعمال نہ کریں، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے یا وہ جتنی کنزیوم کر سکتا ہے، اس سے اضافی ہوگا تو وہ باقی پاکستان کو دے گا. لیکن 508 پروڈیوس کرنے کے باوجود 150 بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہا ہے. ابھی جو ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ہمارے CNG اسٹیشنز بند کر رہے ہیں، ہمارے غریب طبقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے غریب کو سب سے مہنگا آٹا دے رہے ہیں، تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ تو صاف صاف بات ہے کہ آپ جو ہیں زبردستی خیبر پختونخوا کی عوام کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے جس سے آپ کو نقصان ہو. آئین آرٹیکل 151 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آرٹیکل 158 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ دونوں جو ہیں غیر جمہوری، غیر آئینی کام کر رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی عوام جب ان کو پتہ لگے گا کہ کوئی بندہ یا کوئی ایسے مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے ان کو بند کلی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی عوام پھر فیصلہ کرے گی. کیونکہ پورے پاکستان کو آئین کے اس کتاب نے جوڑا ہوا ہے. آپ اس آئین کا کتاب نہیں مانیں گے، آپ قانون نہیں مانیں گے، تو پھر کون مانے گا؟ پھر تو آپ کی اپنی اور ہماری اپنی. تو لہٰذا خیبر پختونخوا کی عوام کو باقی مجبور نہ کیا جائے، ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے. یہ امتیازی سلوک مزید بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان کی بھی بلائی ہے اور اس میں جو ہے ہم سب کی بلائی ہے. شکریہ. گورنر صاحب نے CRBC کی اور واٹر شیئر کی جو بات کی، تو اس میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اپنا شیئر دے رہی ہے، لیکن وفاق کی طرف سے جو شیئر کمٹ کیا گیا ہے وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا. اسی طرح وفاق کی طرف سے جو خیبر پختونخوا میں باقی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں
اس میں ہم برج فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وفاق ہمیں جواب نہیں دے رہا. نادرن بائی پاس جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس میں 5 بلین صوبائی حکومت آلریڈی پارک کر چکی ہے، لیکن وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. ادھر جو رنگ روڈ سے نیچے ہمارا بس سٹینڈ بن رہا ہے، ٹرمینل تقریباً پاکستان کا سب سے بڑا ہے بس ٹرمینل ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. جو NHA ہے وہ ہمیں راستہ نہیں دے رہی. تو یہ مسلسل جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، یہ نفرتیں بڑھا رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو گیس کی بندش ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی بھی غیر آئینی قدم سپورٹ نہیں کرے گی. اس لیے میں آج اپنے تمام ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ گیس کی بندش غیر آئینی ہے. آپ لوگوں نے اس غیر آئینی کام میں وفاق کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرنا. شکریہ.